مار دیا مار دیا مار دیا، کرغستان والوں نے مار دیا۔ آج کل یہی ہمیں سننے کو مل رہا ہے، اور سارے بھاگ رہے ہیں کرغستان سے واپس ہمارے بچے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ ابھی ایک ہمارے نئے دانشور جو میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں، وہ دانشور ہمیں فلسطین کے بارے میں سٹوریاں سناتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں روہنگیا مسلمانوں کے لیے کرنے کو سناتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کرغستان والے بھی مسلمان ہیں۔ 1300 وہ لوگ تھے لوکلس جو ہے، تو وہ آئے ہماری ہاسٹل کی طرف، تو اس وقت جو ہے انہوں نے ہاسٹل کے لوگس وغیرہ توڑنے کی کوشش کی، مین گیٹ توڑنے کی کوشش کی، اور پچھلی سائڈ سے جو مطلب پیچھے والی سائڈ ہے ہاسٹل کی، جہاں پہ سیکورٹی وغیرہ نہیں تھی اس وقت، وہاں سے اندر آ گئے۔ آنے کے بعد جو شیشے کے دروازے تھے انہوں نے توڑ کر اندر آ گئے، اور ہاسٹلس کے جو رومس تھے جہاں پہ بچے بیٹھے تھے ان کو توڑا، اور جس کو جہاں پہ موقع ملا اس کو انہوں نے مارا۔ جو بچے تھے وہ واش روم میں چھپ رہے تھے، پھر اگر وہ دروازہ بھی ٹوٹ جاتا تو پھر وہ ان کا مطلب ان کو مار رہے تھے۔ ایک اصول ہمیں اس بات سے میسج یہ مل رہا ہے کہ نیشنلزم ہی ٹرو ڈائریکشن ہے۔ مذہب کی بیس کے اوپر دنیا کا کوئی مسلمان ملک جب وہ تگڑا ہوتا ہے تو وہ سپورٹ نہیں کرتا۔ اس چیز کو ہمیں پاکستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ نیشنلزم ہی ہماری ٹرو ڈائریکشن ہے۔ اسلام کی بیس کے اوپر ہمیں کوئی بھی اپنی فارن پالیسی، اپنا سسٹم، اپنے ڈیسیجنز، اپنے ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی ڈیبیٹس کے اندر اپنے قومی مسائل رکھنے چاہیے، اپنی قوم کو اوپر لے جانے کے لیے، نہ کہ ہم فلسطین کے پیچھے پڑھتے رہیں۔ اور یہ بہت سارا ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے، جو اس طرح کے سوکارڈ دانشور، اب میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، اگر میں نام لوں تو بہت سارے نام آ جائیں گے، بہت ساری جماعتیں آ جاتی ہیں اس ملک میں، جن کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ اپنے مسائل پہ فوکس تو نہ کریں ہم۔ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں، جو لوگ غربت سے مر رہے ہیں، جو مال نیوٹریشن سے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جن کی ہائٹس رکی ہوئی ہیں، ہمارے یہ قومی مسائل ہیں۔ ہمارے کسان کی گندم کا اچھا ریٹ نہیں ملتا، وہ الٹریٹ ہے، وہ سارے لوگ ہی گندم کاشت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی خریدتا ہی نہیں ہے، اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے، اور سسٹم اس کے لیے حکومتیں، یہ نظام جو ہمارا ہے یہ اتنا وفادار تو ہے نہیں کہ اس کے لیے کوئی میکانزم بنائے اس کے ایکسپورٹ کا، بلکہ اس سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے قومی مسائل پہ توجہ دینی ہے، ہمارا سسٹم قومی مسائل کے لیے ہو، دنیا کی ہر قوم اپنے قومی مسائل کے لیے سوچتی ہے۔ مولانا سندھی جو ورلڈ وار 1 کے اندر افغانستان میں رہے، وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی جو فورن گورنمنٹ بنی تھی حکومت موقتہ، اس کے اندر وہ ایک پرومیننٹ پوزیشن پہ رہے، شاید صدر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ دنیا میں کوئی ملک ہماری سپورٹ نہیں کرے گا کہ وہ مسلمان ہے، یہ بلکہ کہ دنیا کا کوئی غیر مسلم ملک بھی سپورٹ نہیں کرتا انٹل انلیس اس کا کوئی اپنا انٹرسٹ نہ ہو۔ تو نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر، اور آپ اگر لفظ کسی سے چڑ ہے ہمیں پاکستان سے، کیونکہ یہ مطلب جو بھی ہے، تو جو دھرتی ہے جہاں سے یہ دریا پھوٹتے ہیں، جہاں دریا پانی اترتا ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں، اور جہاں دریا ختم ہوتا ہے وہاں پہ یہ اینڈ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نیچرل فیڈریشن بنتی ہے جہاں پہ سارے ہمارے دریا جو ہیں وہ کنورج ہوتے ہیں، ہمارے ریسورسز کنورج ہوتے ہیں، تو ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں اس دھرتی میں۔ ہماری بولیاں ایک ہیں، جو اگر اس میں 19-20 کا فرق بھی ہے تو اس کی بیس ایک ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل نیشنلسٹ ایک نئی ہماری قوم بنتی ہے، ہمیں اس چیز پہ فوکس ہونا ہے۔ ہمیں اسلامزم کی پالیٹکس کو چھوڑ کے، مذہب ہمارا اسلام ہے، ٹھیک ہے، یہ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی اسلام، ہم اسلامسٹ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ پولیٹیکل سینس میں ہوتا ہے، مذہب کی سینس میں، عقیدے کی سینس میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، لوگوں کو پھر جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ اسلامزم پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے قومی مسائل پہ توجہ نہ دیں، بلکہ دنیا کے دوسرے جو ہمارے ہم مذہب لوگ ہیں ان کے اندر جا کے پنگا لینا شروع کر دیں۔ ہم اپنے بچوں کا خیال نہ کریں بلکہ ان کے بارے میں فکر مند ہونا شروع، یہ پالیٹکس میں اسلام ہے، اس چیز کو ہمیں ختم ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا جس طرح ایک بندے کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اگر وہ فوکس اپنے گھر پہ نہیں کرے گا، اپنی تنخواہ اپنے گھر پہ نہیں لگائے گا، وہ محلے کے دوسرے مسلمان بچوں میں بانٹنا شروع کر دے گا، تو اس کا گھر نہیں چلے گا۔ اس طرح قوموں کی پالیٹکس کے اندر اگر قومیں اپنے وسائل کو اپنے نیشن کے اوپر نہیں لگائیں گی، وہ اپنی توجہ اپنے ٹائم کو اپنی قوم کے نہیں لگائیں گی، وہ افغانستان
کے جناب مسئلے حل کرنے پہ لگ جائیں گی، وہ روہنگیا مسلمانوں کے، وہ بوسنیا یورپ کے اندر ایک ملک ہے اس کے مسئلے حل کرنے لگ جائیں گی، وہ افریقہ میں چلی جائیں گی، قبرص میں چلی جائیں گی. تو یہ ڈرامے بازی اب بند ہونی چاہیے. یہ سامراج کی دی ہوئی اسائنمنٹیں ہیں جو ہمارے ادارے کرتے رہے ہیں، الفا براوو چارلی اور جناب امیر المجاہدین اور جناب یہ جناب اردن میں جا کے فلسطینیوں کو کبھی قتل کرنا، کبھی ان کے حقوق کے لیے جماعتیں بنانا. یہ سارے ڈرامے بند ہو کے اس ملک کے جو 25-24 کروڑ لوگ ہیں ان کے مسائل کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. تو یہ کرغستان نے یہ ثابت کر دیا، یہ پڑوس میں بیٹھا ملک ہے، کہ جب بھی کوئی مسئلے ہوں تو لوگ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ چھتر ہی ماریں گے. تو اب بندے کے پتر بنے. اور اس طرح کے جو دانشور سوکارڈ ہیں، ساحل ادیم جیسے لوگ ابھی نئے، جمعہ 8 دن ہوئے، پہلے اس کو جانتے ہی نہیں تھا، نہ کوئی بھی اس کا میڈیا کے اوپر زور تھا، پتہ نہیں کون ان کو ہائپ کریٹ کرتا ہے اور ان کو یکدم اوپر لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ پہلے جماعتیں اس طرح کی کرتی رہی ہیں کام، اب بندے ان کو آگے پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ فضول آئیڈیاز ہیں، اس کو چھوڑیں اور اپنی قوم کے اوپر فوکس کریں. لیو لانگ دی لینڈ. تھینک یو.